ابھی تک کسی مقرر نے بتایا ہی نہیں ابھی تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتائیے مجھے کوئی ایک جلسے کی کلپ نکال کے دکھاؤ. جو علماء کو میں نے عرس رضوی میں بیٹھ کر یہ کہتے وہ آپ نے دیکھا تو نہیں دور. ایک الزام اور بھی لگایا جاتا ہے جی, وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ مطلب اپنی کمائی کرنے کے لیے اسلامی سوال و جواب کرنے کے لیے گلیوں میں نکلتے ہیں, تو کوئی آپ کو ٹوکتا نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بارگاہ میں آئے ہیں جن نے بہت کم وقت میں ماشاء اللہ دین کا ایک اچھا کام کیا ہے, اور سب آپ جانتے بھی ہیں وہ شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. اس سے پہلے ہم اس شخصیت سے ان کے بارے میں کچھ جانیں, ان کے بارے میں کچھ پوچھیں. تو سب سے پہلے آپ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملے گا. میں ہوں آپ کا دوست عالم تحسینی, آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ نیٹ ورک. مدرسہ نیٹ ورک پر آج آپ کے سامنے جناب محمد معروف رضا خان صاحب قبلہ, جن کو آپ نے یوٹیوب پر کافی بار دیکھا ہوگا, بار دیکھا ہوگا, اسلامی سوال و جواب کرتے ہوئے. میں حضرت سے ہی گزارش و اپیل کروں گا کہ ہمارے مدرسہ نیٹ ورک کے درشکوں کو آپ کا ایک سلام میں محبت ہو جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدرسہ نیٹ ورک کے درشک آپ سے جاننا چاہتے ہیں, آپ جب اسلامی سوال و جواب کرنے کے لیے گلیوں میں نکلتے ہیں تو کوئی آپ کو ٹوکتا نہیں ہے کہ آپ یہ کیا کرنے آئے ہیں یہاں؟ تحسین بھائی, تحسین نام ہے آپ کا؟ جی عالم تحسینی. عالم تحسینی, عالم نام ہے آپ کا. ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. آمین. عالم بھائی, میں نے جب اس کنٹینٹ کو شروع کیا اسلامک سوال جواب, تو یہ زیرو سے اس سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو زیرو سے شروع کیا میں نے. جی. تو جیسے آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا کہ آپ کو کوئی ٹوکتا نہیں ہے, آپ کو کچھ ہوپلس جیسا کچھ مطلب فیل نہیں ہوتا؟ خوف مطلب ایک چیز تو ہوتا تھا. اچھا. ہوتا تھا شروعات میں. تو میں یہ سوچتا تھا کہیں مجھ سے کوئی بندہ یہ نہ کہنے لگے کیا کر رہا ہے, ویڈیو بنا رہا ہو یار. اچھا. اور اس طریقے سے ویڈیو بنا رہے لوگ, کہا بھی کچھ لوگوں نے, لیکن اس طریقے سے میرے منہ پہ ایک دم سے ویڈیو کے درمیان ابھی تک آج تک کسی نے مجھے نہیں ٹوکا. الحمدللہ, اللہ کا فضل سمجھ لیجئے. سمجھنا نہیں ہے اللہ کا فضل. یہ ہے اللہ کا فضل ہے جو مجھ سے لوگ عزتوں سے نوازتے ہیں, اور کوئی ایسا نہیں کہتا ہے. لیکن ہاں مجھے خود کو ایسا فیل ہوتا تھا کہ کوئی ٹوک نہ دے. اچھا, جب لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں تب آپ کو کیسا لگتا ہوگا؟ ٹانگ تو نہیں کھینچی کسی نے یار. لوگ نہیں, میری ٹانگ کسی نے نہیں کھینچی. خالی میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ بول جاؤں. اور جو لوگ کھینچنے والے یا ویسی ہیں نا, تو وہ میرے پیچھے سے مجھ سے نہیں پوچھتے ہیں. جو مجھ سے حسد رکھتے ہیں لوگ, جو لوگ مجھ سے حسد رکھتے ہیں وہ مجھ سے نہیں پوچھتے ہیں کہ معروف بھائی کیسی ویڈیو چل رہی ہے, کتنے سبسکرائبر ہو گئے. اور مجھے اندازہ بھی ایسی ہوتا ہے, وہ دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ معروف کا کیسا معاملہ ہے. اچھا. میرے گاؤں کے لوگ سمجھ لیجیے کچھ ہیں, کوئی دقت نہیں, سننا ہے تو کیا دقت ہے. ہاں گاؤں کے ہی لوگ ہیں, تو وہ مجھ سے نہیں, جو خوش ہونے والے ہوتے ہیں وہ مجھ سے ہی پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ. جو آپ خود ہی سمجھ جائیں, آپ کے بارے میں کوئی دوسرا, اگر آپ کے بارے میں کوئی بندہ کسی دوسرے سے پوچھے نا تو وہ حسد رکھتا ہوگا آپ سے, اور جو ڈائریکٹ آپ سے پوچھے گا وہ حسد رکھ کے نہیں پوچھے گا. تو یہ بہت اچھی سوچ معروف میاں نے اپنے منہ پہ لگایا. میں نہیں, آواز برابر جاری. اچھا. جی جی, آواز برابر جاری. معروف بھائی نے یہ بہت اچھی بات کہی ہے. جو آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے تو وہ سیدھے آپ سے پوچھیں گے, اور آپ سے جلنے والے ہوں گے تو وہ برابر والے سے دوسرے سے پوچھیں گے. اچھا معروف بھائی, اسلامی کنٹینٹ ہم نے آپ کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, اس میں مطلب کبھی کبھی ویڈیوز میں ایسے سوال مطلب ہوتے ہیں جو مطلب ضروری تو نہیں ہے, فرض و واجب تو نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر اگر کسی مسائل کو سماج میں پھیلایا جائے تو وہ فرض و واجب کی زیادہ سے زیادہ دعوت دی جائے. تو مطلب یہ جو سوال ہیں, جیسے فور ایگزامپل سمجھ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ کا نام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر فرض و واجب کو زیادہ سے زیادہ ترجیح دیں. تو یہ سوال مطلب زیادہ تر پوچھنے کا کیا مقصد رہتا ہے اس کے پیچھے؟ اصل میں جو جن سے میرا رابطہ ہے نا, مولانا اکرم الحمدللہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں, اللہ ان کے عمرے کو قبول فرمائے. ان کے ساتھ جو بھی لوگ گئے ہوئے ہیں سب کے عمرے کو قبول فرمائے. آنے والے ماشاءاللہ سفر پہ ہیں, وہ واپس آئیں. انہوں نے بھی مجھ سے یہی بات کہی تھی جب میں نے اس چینل کو شروع کیا تھا. تو انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ معروف بھائی کہ غیر ضروری سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہم سے میدان محشر میں پوچھے جائیں, جو نہ ہم سے قبر میں پوچھے جائیں.
لیکن ایک بندہ واحد چیزیں دیکھتا ہے موبائل میں, گانے دیکھتا ہے یا اور بھی کوئی چیز دیکھتا ہے, اور ایک یہ والے دین کی بات دیکھے گا تو ڈالا گیا, ارے کیوں ڈالا گیا, وہ غور کرے گا ادھر کو, فلم مووی دیکھنے سے بہتر ادھر دھیان دے گا, ایک انٹرسٹ آئے گا, اچھا کنویں میں ڈال دیا تھا, سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا, کیوں ڈالا ہوگا یار, تو یار سگے بھائیوں نے کنویں ڈالا تو یار یہ کیوں ڈالا, تو وہ ایک باپ کی اولاد تھے, ماؤں سے الگ الگ تھے, تو ان کو حسد ہوا یار یہ نبی تو ہم نبی کیوں نہیں ہو سکتے یار, اس جلن میں آ کے کنویں میں ڈال دیا. معروف بھائی جتنے بھی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ عوام کی طرف سے. میں سمجھ رہا ہوں, میں یہ عوام جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے اچھا کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, مجھے بڑا خوشی ہو رہی ہے آپ اس طریقے کے سوال کر رہے ہیں. جو بھی ذہن میں آپ کیا پوچھیے مجھ سے, تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک انٹرسٹ آتا ہے یار, اس میں گھستا ہے, اس کے اندر دین کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. جب کہیں نہ کہیں اس کو سمجھے گا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کی ماں نے ان کو پانی میں رکھ کے صندوق میں بہا دیا تھا, کیا قبر میں پوچھا جائے گا, کیا میدان محشر میں پوچھا جائے گا, نہیں پوچھا نہیں جائے گا, لیکن اس سے سیکھے گا نا بندہ کچھ, اس پہ غور و فکر کرے گا یار کیوں ڈالا بھائی نبی کو بچپن میں, ایسی کون سی ماں ہو سکتی ہے جو قبر جو بکسے میں رکھ کے صندوق میں رکھ کے پانی بہائے گی, اب اس میں ذرا گھسے گا, سمجھنے کی کوشش کرے گا. معروف رضا سے ہم نے یہ سوال کیا تو ان کا سیدھا مقصد یہی ہے کہ لوگ یوٹیوب پر یا اور بھی دوسرے ٹویٹر پر یا فیس بک پر دوسری چیزیں دیکھتے ہیں, فاحشہ چیزیں دیکھتے ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم ایسے کنٹینٹ ان کو دیں تو ان کا مطلب ذہنیت جو ہے, جس چیز میں بندہ گھستا ہے نا اس کا ہی شوق بڑھتا ہے, اس کا ہی شوق بڑھتا ہے. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی. اچھا معروف رضا صاحب قبلہ, آپ کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگوں نے مطلب سوال و جواب پوچھنا شروع کر دیے ہیں, جس سے عوام کو یہ ذہنیت مطلب ذہن پہنچ رہا ہے اس کا کہ اب ان لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے, بس یہ سوال و جواب پر ہی اتر آئے ہیں. بہت سارے ایسے چینل بن چکے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ میدان میں اتر چکے ہیں. دیکھیے آپ کو دیکھ کر کے ماشاءاللہ, اگر وہ اس چیز کو سوچ کر کے کر رہے ہیں کہ ہماری اس سے انکم ہوگی, ارننگ ہوگی, ہماری یہ ہوگی یا یہ وہ ہوگا, تو کر رہے ہیں تو کرنے تو کوئی دقت نہیں, کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک دین کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں تب بھی خوشی کی بات ہے, اچھی بات ہے, دین کا کام اچھی بات ہے. میں نے کسی کو نہیں روکا, مطلب میں نے کسی کے بارے میں نے ایک ویڈیو میں بولا تھا, وہ غلط کر رہا تھا, ایک لڑکا تھا, وہ نام اب بھی نہیں لوں گا اس کا میں, وہ زبردستی بے عزت کرتا تھا. اس کو میں نے دیکھا, بزرگوں کے پاس جانا, نبی کا نام پوچھنا, وہ کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے کہ نبی کا نام بتاؤ. اب اس میں ہنٹ تو دو یار چچا کو, ہنٹ دو کہ کلمہ پڑھیں آپ. اب کلمہ میں جو نام آیا نا چچا, یہ محمد الرسول اللہ, یہ نبی ہیں ہمارے, سمجھا دو اس کو وہاں, ٹھیک ہے نا, سمجھانا چاہیے نا. اب یہ کیا بتاؤ نام, نبی کا نام بتاؤ, اس طریقے سے جو الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے تھے, تو مجھے ایسا لگا کہ لوگ جب ناراض ہوں گے چیز سے دیکھ کے, تو پھر میری بھی اسی میں گنتی شمار ہو جائے گی, تو لوگ مجھے بھی غلط کہیں گے. نے جب سے یہ ویڈیو بنانا شروع کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے مطلب مسلم قوم میں بدلاؤ آ رہا ہے؟ جی بدلاؤ آ رہا ہے یار. بدلاؤ کیا بدلاؤ, اب بھلے ہی وہ دیکھیے ہدایت دینے والا اللہ ہے, بالکل, لیکن بندہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا اس چیز کے بارے میں. اب کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑے عالم نہیں بتاتے ہیں, بڑے مقرر نہیں بتاتے ہیں. وہ تو تقریریں کرتی, 11ویں کے مہینے میں غوث اعظم کی تقریر کر دی, 12ویں کے مہینے میں نبی کی شان میں تقریر کر دی اور نعتیں پڑھ دی, لیکن یہ بنیادی باتیں چھوٹی چھوٹی. ارے 2% یا مان لو 10% لوگوں کو میں نے سینکڑوں ویڈیو, ہزاروں ویڈیو بنا دی, ہزاروں لوگوں سے میں نے پوچھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے, تو 10% لوگوں کو نہیں معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے. میری ویڈیو سے لوگوں کو, لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی, پتہ لگ گیا ان کو کیا مطلب ہوتا ہے. اور ابھی تک کسی مقرر نے بتایا ہی نہیں ابھی تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بتائیے مجھے کوئی ایک جلسے کی کلپ نکال کے دکھاؤ کہ یہ بتا رہے ہیں مولانا دیکھو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کسی مقرر نے, میں خلاف نہیں ہوں, اللہ میرے تباہ, میں جاہل ہوں, بالکل کچھ نہیں ہوں. مقرر جو ہیں تقریر کرتے ہیں, میں ان کی قدموں کی دھول نہیں ہوں. علماء ہمارے سر کے تاج ہیں, وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے کہاں چلیں گے, گلی گلی میں کہاں اچھے بدلے لیں گے. جی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے, یہ مائک لے کے گلیوں میں گھومیں گے یار, یہ بتاؤ, یہ ہم چھوٹے لوگوں کا کام ہے, خوش ہو جاتے ہیں. بھائی آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ مجھے یوٹیوب پر اسلامی ویڈیو ڈالنا چاہیے؟ کیا آپ نے دیکھ کر کے, کیا سوچ کر کے مطلب یوٹیوب پر اسلامی ویڈیو ڈالنے کا فیصلہ کیا؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ پاکستان کے پیر اجمل قادری, ثاقب رضا مصطفی, ڈاکٹر سلمان مصباحی, ان کی ویڈیوز دیکھی میں نے, اچھا لگا, بڑے اچھے اصلاحی بیان کرتے ہیں یہ لوگ.
مجھے اچھا لگا تو ان کی اٹھا کے کلپ، ان کے الفاظ جملے بولے ہوئے اپنے منہ سے بول کر انسٹاگرام پہ ڈالا کرتا تھا میں. ان کے جملے بولے ہوئے انہی کے انداز میں خود ڈالا کرتا تھا. چھپانے والی کوئی بات نہیں، جو بات ہے وہ میں بتاؤں گا. تو ان پہ انسٹاگرام پہ ویوز اچھے آنے لگے، لوگوں کو دیکھنے لگے. تو کئی لوگوں نے مجھ سے کہا حضرت یوٹیوب پہ چینل بناؤ. تو میں نے یوٹیوب پہ چینل بنایا، اس پہ شروعات کری. ابھی اگر پرانی ویڈیو میں جا کے دیکھیں گے تو وہی پڑی ہوئی ہوں گی میری، تو وہ اس طریقے کی بنائی. باقی پھر میں نے دکان تھی میری مٹھائی کی، میں نے بتایا، ابھی آپ نے بھی دیکھی تھی، تو میں اس میں ٹائم نہیں ملتا تھا، ویڈیو نہیں بنایا، پھر میں نے چھوڑ تھا دیا. اس کے بعد میں میری نظروں کے سامنے ایک ویڈیو آئی، اسی طرح سے کوئی بندہ سوال کر رہا تھا. میں نے کہا میں بھی کر کے دیکھتا ہوں یار. تو میری ویڈیو وائرل ہو گئی. اسی طریقے سے اب یہ جو ہے کہ اب 10 ملین فالوورس ہو گئے ہیں الحمد للہ. وہ 1 ملین، میں کہہ رہا ہوں 10 لاکھ کو 10 ملین، 1 ملین فالوورس سبسکرائبر ہو گئے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، بس چل رہی ہے کہانی جیسے بھی چل رہی ہے یار. ماشاء اللہ انداز گفتگو مدرسہ نیٹ ورک آپ دیکھ رہے ہیں. معروف رضا صاحب سے آج سادہ آدمی ہوں، سادہ بات کرتا ہوں میں، کوئی عالم بھی نہیں ہوں اتنا بڑا. جی معروف بھائی سے آج ہم آپ سے ملاقات کرا رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کا چہرہ ماشاء اللہ. اور ان کے چینل پہ جا کر کے آپ جب دیکھیں گے تو انداز دیکھیں، آپ بات کرنے کا لہجہ دیکھیں حضرت کا ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت سوال کرتے ہیں اور جواب لیتے ہیں. نہیں آتا ہے تو خود بتاتے بھی ہیں. ایک الزام اور بھی لگایا جاتا ہے جی، وہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ مطلب اپنی کمائی کرنے کے لیے یوٹیوب پر ویڈیوز ڈالتے ہیں. اچھا، اپنی کمائی کرنے کے لیے، کے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. کمنٹ بھی آتے ہیں بہت سے، میری ویڈیو پہ بھی آتے ہیں اس طرح کے کمنٹ. دیکھیے آقا کی حدیث پاک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب ایک حدیث یہ بھی ہے کہ انسان جیسے اعمال کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں پہ لکھ دیا کرتا ہے. حدیث ہے یا قرآن میں ہے، سنا ہے علماء سے میں نے، چہروں پہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اب رہی بات اعمال کی، کیا پتہ کس کے کیسے اعمال ہے، تو وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب لیکن جب ایک عالم بھی ہے، اگر ارے یار اماموں کو تو تم یار بالکل، اماموں کو تو تم کچھ دینا نہیں چاہ رہے ہو. اب جہاں علماء اگر یوٹیوب پہ کام کرنے لگے، 2 پیسے کسی سے کیا گھر میں گھسنے جا رہے ہیں، کہ لے کے آ رہے ہیں پیسے کسی کے گھر سے، کسی کے گھر میں گھس کے جا رہے ہیں، پیسے کسی سے مانگ نہیں رہے ہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے ہیں. اگر سوشل میڈیا اگر ارے بھائی یہ پیسہ عوام کا ہے، یہ جو پیسہ ایک کریٹر کو ملتا ہے یہ عوام کا پیسہ. کون، میں بتاؤں کیسے یہ پیسہ ہے. آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے 3 مہینے کا ریچارج کم سے کم 800-900 روپے کا کروا رہے ہیں. اب ایک گھر کے اندر کم سے کم اگر 3 موبائل ہیں تو 800 روپے کا ریچارج ہوا تو 8 یا 2400 روپے ہو گئے. حضرت پریشانی کیا ہے؟ آپ، میں یہ سمجھتا ہوں پریشانی کیا ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ موویز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، آپ گانے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر، تو وہ لوگ کما رہے ہیں. اگر آپ کے عالم دین بیٹھ کر کے اگر اسلام کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں، تو پریشانی دقت کیا ہے؟ اچھا، اب سب سے پہلے میں ابھی پھر ایک بات اور آ جائے گی اسی پر. جی اب کیوں اب 20,000 40,000 روپے دے کر کا صدق بال کو بلاتے ہیں، یا وہ مقرروں کو، بڑے بڑے مقرروں کو بلاتے ہیں، کیوں دیتے ہیں پیسے ان کو وہاں؟ ارے ہم تو کسی سے پیسے لے بھی نہیں رہے، ہم تو آپ سے پیسے لے بھی نہیں رہے، ہمیں تو یوٹیوب خود دے رہا ہے نا. صحیح بات. اور ہم نہ تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب میرے 20,000 چل رہے ہیں. کھل کے میں تو کھلی بات کرتا ہوں، بھلی بری لگ جائے، کوئی شاعر دیکھتا ہو اس ویڈیو کو، چاہے کوئی مقرر دیکھتا ہو. اور یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں میرے بھائی، اور عوام، ایک عام عوام بھی کرتی ہے اس طرح کی باتیں. تو اس عوام سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیوں بلاتے ہو پیسے دے کر کے؟ تم تو پیسے خرچ کر رہے ہو ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے، تم صرف ایک موبائل کے اندر ریچارج کرا رہے ہو. ہمارے دلوں میں عاجزی کو سلامت رکھ کے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، باخدا کہہ رہے ہوں یار، لیکن بات کا جواب ہے یہ. عالم بھائی، لوگ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو یوٹیوب کا پیسہ، یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا حرام ہے. ارے بھائی موبائل چلانا چھوڑ دو، کیوں چلا رہا ہوں موبائل؟ نہیں، اگر یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا حرام ہے تو مفتی حماد رضا کیوں بنوا رہے ہیں؟ سید امین القادری کی ویڈیوز کیوں ہیں؟ میرا سوال یہی ہے کہ بڑے بڑے سید ہاشمی میاں کی آپ یوٹیوب پر اگر سید ہاشمی میاں سرچ کریں گے تو ہزاروں تقریریں ان کی مل جائیں گی. ہاں، تقریر ہے. جو علماء کو میں نے عرس رضوی میں بیٹھ کر یہ کہتے، وہ آپ نے دیکھا تو نہیں، دور بہت تگڑی والی بھیڑ ہوتی ہے، دیکھ تو نہیں پایا، سنا میں نے. وہ کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بنوانا حرام ہے. انہی کی ہزاروں ویڈیو پڑوں گی سوشل میڈیا پہ، وہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے جہاں سے فتویٰ، وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ویڈیو بنانا حرام ہے. اور ویسے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، الگ سے سائٹ سے ان کا چینل بھی بنا ہوا ہے، لونڈے لگا رکھے ہیں، چینل چلا رہے ہیں، انہی کا چینل ہے پورا، چلانے والے الگ. کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جس کا ویڈیو نہیں ہے، جس کا ویڈیو، جس کی سوشل میڈیا.